ابو العباس صفاح تاریخ میں صفاح ابو العباس عبداللہ صفاح 132 ہجری تا 136 ہجری بمطابق 750 عیسوی تا 754 عیسوی۔ تعارف: امام ابراہیم کو مروان ثانی نے قید کر کے قتل کر دیا تھا۔ اس نے موت سے قبل اپنے بھائیوں ابو العباس صفاح اور ابو جعفر منصور کو یکے بعد دیگرے اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ چنانچہ صفاح اور منصور حمیمہ سے کوفہ چلے آئے اور یہاں پر ہی مروان ثانی کی رحلت کے بعد آپ کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ ابو العباس صفاح نے خلیفہ بننے کے بعد بنو امیہ سے بھیانک انتقام لیا، خون کی ندیاں بہائیں۔ اسی وجہ سے ابو العباس صفاح تاریخ میں صفاح یعنی صفاق اور خون ریز کے نام سے مشہور ہوا۔ صفاح نے ہاشمیہ کا نیا شہر آباد کر کے اسے دارالخلافہ بنایا۔ آخرکار بنو امیہ خاندان اقتدار سے محروم ہو گیا۔ بنو عباس کا ابتدائی دور ان کے عروج کا دور کہلاتا ہے اور اس کے 10 حکمران اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ یہ دور تقریباً 1 صدی پر محیط ہے۔ 2 صدیوں پر محیط دوسرا تنزل اور زوال کا دور تھا۔ آخری دور آزاد مملکتوں کے قیام سلجوقی دور تھا۔ وزراء اور امراء کے ہاتھوں میں خلفاء کٹھ پتلیاں بنے رہے۔ آخر 656 ہجری بمطابق 1258 میں ہلاکو خان نے اس خاندان کا چراغ گل کر دیا۔ صوبائی تنظیم نو: صفاح نے صوبوں کی نئے سرے سے تنظیم کی، اپنے عزیز و اقارب کو والی بنایا۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یمن اور یمامہ کے علاقوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ اس صوبے کی گورنری اپنے چچا داؤد بن علی کو دی، اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو شام کا گورنر بنا دیا۔ جزیرہ، آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے اپنے بھائی منصور کے حوالے کیے۔ اس کا چچا سلیمان بصرہ کا حاکم تھا۔ مصر کا علاقہ ابو عون اور خراسان کا صوبہ ابو مسلم کے حوالے کیا گیا۔ یزید بن حبیرہ کا قتل۔ یزید بن حبیرہ مروان کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ واسطہ کا شہر اس کے قبضے میں تھا۔ منصور اور حسین بن قحطبہ نے محاصرہ کیا۔ چند شرائط پر یزید نے اپنے آپ کو اور شہر کو منصور کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ نے پہلے تو امان بخشی، لیکن بعد میں ابو مسلم کے اشارے پر منصور سے اسے قتل کروا دیا۔ وزارت اور ابو سلمہ کا قتل۔ صفاح نے وزارت کا باقاعدہ عہدہ قائم کیا۔ عباسی تحریک کے مشہور دائی اور مددگار ابو سلمہ کو پہلا وزیر مقرر کیا۔ ابو سلمہ کو اہل بیت سے عقیدت تھی، اس لیے صفاح نے کسی خراسانی سے اسے قتل کروا کر مشہور کر دیا کہ خارجی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد خالد بن مرمی کی کو وزارت سونپی گئی۔ اس کا خاندان کافی عرصہ اس عہدے پر قابض رہا۔ بغاوتی: صفاح کی خون ریزی کی وجہ سے جگہ جگہ بغاوتی ہو گئی۔ گورنر قحطبہ بن شبیب کے لڑکے حسن مروان کے ان کے رشتہ داروں نے بغاوت کر دی۔ ان کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے گئے۔ اہل بیت کے حامیوں نے بھی جگہ جگہ بغاوتیں کی، کیونکہ بنو عباس خود اہل بیت بن بیٹھے تھے۔ صفاح نے ان تمام بغاوتوں پر قابو پا لیا۔ فتوحات: صفاح کے دور میں اگرچہ دشمنوں سے شکست کھانی پڑی، لیکن بعد میں کئی فتوحات بھی حاصل ہوئی۔ خالد بن ابراہیم اور صالح بن زیاد نے چینی سرحد پر چین، چاش، فرغانہ اور کاشغر کے علاقے فتح کر کے عباسی حکومت میں شامل کیے۔ وفات: صفاح نے 136 ہجری میں وفات پائی۔ وفات سے قبل اس نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو یکے بعد دیگرے جانشین نامزد کیا۔ صفاح جہاں صفاق اور خون ریزی کے لیے مشہور تھا، وہاں اس کا تدبر اور فیاضی کی بھی بے حد شہرت تھی۔ اسے چونکہ جھوٹ سے نفرت تھی، شعر و شاعری اور موسیقی کا بے حد شوقین تھا۔